مبارک مستور جو کبھی کسی کو سزا سنانے کے لیے اس قدر نہیں ڈری اور نہ ہی گھبرائی، آج وہی مبارک مستور حیا کو سزا سنانے کے لیے پوری طرح سے گھبرا رہی ہے اور ڈر رہی ہے۔ کہتی ہے مبارک مستور کہ میں سوچ رہی ہوں کہ حیا کو معاف کر دیا جائے، لیکن باقی گھر والوں میں سے کوئی بھی حیا کو معاف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ سب کا کہنا یہ ہے کہ حیا کو معاف کر دیا گیا اور اسی گھر میں رکھا گیا تو وہ مزید لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا آدم اور مبارک مستور کی جب باتیں سن لیتی ہے، جب کہتی ہے مبارک مستور کہ اگر ارسلان نے آ کر کہہ دیا کہ اس کا ارم کے ساتھ تعلق تھا تو مجھے ارم کو مجبوراً سزا سنانی ہوگی اور حیا کو معاف کرنا ہوگا، وہیں پر حیا طے کر لیتی ہے کہ ارسلان آئے گا اور ارم کے خلاف آ کر گواہی دے گا۔ جاتی ہے حیا سونیا کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ ارسلان کل آنے والا ہے اور آ کر ارم کے خلاف گواہی دے گا، وہ کہے گا کہ اس کے ارم کے ساتھ تعلقات تھے اور تم بھی ایسا ہی کرو گی، تم کہو گی سب کو کہ تم نے ارم اور ارسلان کو ایک ساتھ ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہاری اور ارسلان کی ویڈیو تمہارے ماما اور بابا کو دکھا دوں گی، پھر تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ وہیں سے حیا جاتی ہے مبارک مستور کے پاس، ایک بار پھر سے مبارک مستور کو اپنی باتوں میں لینے کے لیے جا کر کہتی ہے کہ امی جان میں آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب کہتی ہے مبارک مستور کیا کہنا چاہتی ہو، اطلاع دینے آئی ہو یا کچھ پوچھنے آئی ہو یا کچھ کہنے آئی ہو، اس بات پر حیا جب کہتی ہے کہ میں کچھ پوچھنے آئی ہوں تو وہیں پر مبارک مستور بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ حیا جب کہتی ہے کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، معافی کی طلبگار ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی، تو وہیں پر مبارک مستور چونکتی ہے اور کہتی ہے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ نا کہ تم نے کس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، کس کی جان لینے کی کوشش کی ہے، کس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بات پر حیا مبارک مستور سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور آپ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتی ہیں۔ جب کہتی ہے مبارک مستور تمہارے بارے میں یہ سب کچھ نہ سوچوں تو اور کیا کروں، تم نے ہی یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، تو وہیں سے حیا سیدھا روحان کے پاس جاتی ہے تاکہ روحان کو اپنی باتوں میں لے سکے۔ جب دیکھتی ہے روحان کو سوچوں میں ڈوبا ہوا تو کہتی ہے حیا روحان کو کہ کیا ہوا ہے۔ روحان بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیوں بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا ہے، ویسے بھی تم نے مجھے جس ذلت میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے اسی ذلت کو میں برداشت کر رہا ہوں۔ حیا جو کہ کہتی ہے روحان سے کہ تم ذلت کی بات کر رہے ہو، میری تو خود زندگی عذاب بن چکی ہے، میں تو خود ایک عذاب میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ اس بات پر روحان بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عذاب تم نے خود اپنی زندگی میں لایا ہے اور تم خود اس کی ذمہ دار ہو، کسی اور کو ذمہ دار مت ٹھہراؤ تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر حیا کا ٹکراؤ ارم سے ہوتا ہے، جب کہتی ہے ارم کہ جس ذلت کی دلدل میں تم نے مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی تھی اسی ذلت کی دلدل میں آج تم خود دھنسی جا رہی ہو، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ذلت کی دلدل سے تمہیں روحان باہر نکالتا ہے یا پھر تمہیں وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن جب آتا ہے ارسلان تو کہتی ہے مبارک مستور کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے ارم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، تم ارم کو کیسے جانتے ہو، اور ویسے بھی میں نے تمہاری ویڈیوز دیکھی ہیں جب تم رات کے پہر ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے اور وہ ویڈیو بھی جب تم ارم کے ساتھ ریسٹورانٹ میں تھے۔ حیا سوچ رہی ہوتی ہے کہ ارسلان ارم کے خلاف بولے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، جب ارسلان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے کرنے کے لیے حیا نے پیسے دینے کی کوشش کی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہیں پر حیا کی پول پھر سے کھل کر سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ حیا جو کہ چیختی ہے چلاتی ہے کہ میں کیا کروں، سب کچھ میرے ہاتھوں سے جاتا جا رہا ہے جو کہ میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی، تو کیا کرے گی آگے حیا۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔